بدترین سیلاب پاکستان زیر آب، بے رحم ریلوں سے تباہی، 24 گھنٹے میں 119 اموات، مجموعی تعداد 1033 تک پہنچ گئی، 9,49,000 مکانات کو نقصان، 8 لاکھ سے زائد مویشی ہلاک، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب میں پانی ہی پانی، انفراسٹرکچر تباہ، رابطے منقطع، دور دراز علاقوں تک رسائی ناممکن، انسانی المیہ کا خدشہ۔ وزیر اعظم نے ہنگامی صورتحال پر پیر کے روز APC بلا لی، تحریک انصاف کو مدعو نہیں کیا گیا۔ مکان بہہ چکے، مکین در بدر، بپھری موجوں سے بچ نکلنے والوں کو نئے امتحان کا سامنا، خوراک اور پینے کا پانی نایاب، سر ڈھانپنے کو بھی ٹھکانہ نہیں، مچھروں اور دیگر حشرات کی بھرمار، بیماریاں پھوٹ پڑیں، ادویات اور علاج معالجے کی سہولیات ناپید، متاثرین کو کھلے آسمان تلے مسیحا کا انتظار۔ منڈا ہیڈ ورکس ٹوٹنے سے 4 سدہ، شب قدر، نوشہرہ اور دیگر علاقے بری طرح متاثر، دریائے کابل میں اونچے درجے کا سیلاب، حفاظتی پشتہ ٹوٹنے سے پانی نوشہرہ کلاں میں داخل، پولیس لائن، ہسپتال اور گھر ڈوب گئے، لوگوں کی نقل مکانی، سردریاب کا زمینی رابطہ منقطع، ایمرجنسی نافذ۔ خیبر پختونخوا کے دیگر علاقے بھی سیلاب سے شدید متاثر، صوبے میں اب تک 226 ہلاکتیں، ہزاروں گھر متاثر، لاکھوں افراد بے گھر۔ DI خان، ٹانک، سوات، نوشہرہ اور چارسدہ شدید متاثر، لوئر ڈیر میں مکان کی چھت گرنے سے 3 بچے جاں بحق۔ بلوچستان میں بھی پانی ہی پانی، ہر طرف تباہی کی کہانی، صوبے میں ہلاکتوں کی تعداد 250 تک پہنچ گئی، 61,488 مکانات کو نقصان، 2 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر کھڑی فصلیں تباہ، متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ جنوبی پنجاب میں بھی تباہ کاریاں جاری، رجحان اور راجن پور شدید متاثر، کوہ سلیمان کے رودکوہی میں طغیانی، سینکڑوں آبادیاں زیر آب، تونسد شریف اور رحیم یار خان میں بھی ہر طرف پانی ہی پانی، صوبائی حکومت کا ریلیف آپریشن جاری، 2 ہیلی کاپٹرز بھی فراہم کر دیے گئے۔ ریکارڈ بارشوں اور سیلاب، پورا سندھ اجڑ گیا، 347 افراد جاں بحق، 5,71,000 گھر تباہ، 28 لاکھ ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں تہس نہس، مواصلاتی نظام ناکارہ، نواب شاہ میں سب سے زیادہ 64,684 مکانات تباہ، 16 لاکھ سے زیادہ افراد کی نقل مکانی، قمبر شہداد کوٹ کے 2 لاکھ مکین بے گھر، متاثرین کے سڑکوں پر ڈیرے، خیموں اور امداد کا انتظار۔ وزیر اعظم کا دوسرے روز بھی سندھ کا دورہ، مراد علی شاہ کے ہمراہ سجاول میں نقصانات کا جائزہ، امدادی سرگرمیوں اور انفراسٹرکچر کی بحالی کے اقدامات پر بریفنگ، شہباز شریف کا شدید نقصانات پر اظہار افسوس، متاثرین کی بحالی تک چین سے نہ بیٹھنے کا عزم۔ مشکلات میں گھرے ہم وطنوں کی بحالی اولین ترجیح، سیلاب سے متاثرہ تمام صوبوں کو مالی امداد دیں گے، متاثرین پر 38 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ کل IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ شیڈول، ایک سیاسی جماعت صورتحال بگاڑنے کی کوشش کر رہی ہے، ذاتی مفادات کے لیے قوم کا نقصان قابل مذمت، ہمیں سیاست سے بالاتر ہو کر عوام کی خدمت کرنی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف۔ وزیر اعظم کو ترکیہ، ایران اور متحدہ عرب امارات کے صدور کے ٹیلی فون، سیلاب کی صورتحال پر تبادلہ خیال، شہباز شریف کی جانب سے قدرتی آفت سے ہونے والے نقصانات سے آگاہی، دوست ممالک کے سربراہان نے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ کڑے امتحان میں پھنسے ہم وطنوں کی مدد، آرمی چیف بھی ان ایکشن، جنرل قمر جاوید باجوہ کا سندھ و بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، ریلیف اینڈ ریسکیو سرگرمیوں کے حوالے سے بریفنگ، سپاہ سالار کی فلڈ ریلیف اور میڈیکل کیمپوں میں متاثرین سے بات چیت، خیریت دریافت کی، امدادی کاموں میں شریک جوانوں سے بھی ملاقات۔
سیلاب زدگان کی مدد پاک فوج شانہ بشانہ. متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری. پنجاب میں 63، بلوچستان میں 41 اور خیبر پختونخوا میں 3 کیمپ قائم. پانی میں گھرے افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی. متاثرین میں کھانے پینے کی اشیاء اور خیمے تقسیم. کبناٹ میں پھنسے سیاحوں کی پکار پر پاک فوج کے ایکشن. 22 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا. ISPR کے مطابق خراب موسم کے باعث کچھ سیاح پہاڑوں پر چلے گئے. رابطہ بحال ہونے پر محفوظ مقامات پر منتقلی. اس وقت مشکلات میں گھرے عوام ہماری ترجیح ہیں. سیلاب زدگان کی تکالیف کے ازالے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھانا ہوگا. نواز شریف کا ٹویٹ. نون لیگی قائد کی ارکان اسمبلی اور رہنماؤں کو متاثرین کی بھرپور مدد کی ہدایت. سیاست نہیں کر رہے، حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. سیلاب کے دوران بھی جدوجہد جاری رہے گی. اگر ڈیم بنے ہوتے تو آج اتنی تباہی نہ ہوتی. متاثرین کی مدد ضرور کریں گے لیکن چوروں کو نہیں چھوڑیں گے. عمران خان کی جہلم میں للکار. IMF ڈیل ناکام بنانے کے الزامات شرمناک قرار. سیلاب سے ملک کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان. سندھ اور جنوبی پنجاب میں چاول، گندم اور کپاس کی پیداوار کے لیے مختص بڑا رقبہ کاشت کے قابل نہیں رہے گا. فصلوں کی پیداواری ہدف کا حصول ناممکن. اجلاس کی کمی سے مہنگائی بڑھنے کا بھی امکان.